ابنائے ہرمز کا تنازع، آخر ایران اور امریکہ ایک بار پھر سے آمنے سامنے کیوں آ گئے؟ یہ سوال جو ہے وہ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوگا۔ ایک زبردست سٹوری ہے اور اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح سے سمجھا سکوں کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کی بنیادی وجہ ابنائے ہرمز پر کنٹرول اور اس سے گزرنے والے بین الاقوامی بحری جہازوں کے حوالے سے اختلافات جو ان دونوں ملکوں کے بیچ میں پائے جاتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ کے دوران ایران نے صرف میزائل اور ڈرون حملوں پر اکتفا نہیں کیا، مطلب صرف اس پہ نہیں رکا، بلکہ عالمی توانائی کی ترسیل کی اہم گزرگاہ جو کہ ہے ابنائے ہرمز، اس پہ جو ہے انہوں نے بلاکڈ کیا، جس سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو خاص طور پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بالکل آسمان کو چھونے لگی تھیں اور عام آدمی جو ہے اس سے بڑا سفر ہوا ہے۔ اب ہوا کیا؟ جنگ بندی کے بعد ایران نے ابنائے ہرمز پر اپنے اثر رسوخ کو ایک اہم کامیابی قرار دیا، اور جبکہ امریکہ کا موقف تھا کہ یہ آبی گزرگاہ پہلے کی طرح بین الاقوامی جہازوں کے لیے آزاد ہونی چاہیے، اس پہ کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ایران دوسری طرف ایک الگ موقف رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس جگہ کی ویلیو کو، اور ان کا سمپل سا سٹانس یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اوپر جارحیت کریں گے تو پھر ہم جارحیت کے جواب میں یہ بلاکڈ کریں گے، جس سے یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کو شاید ان کو لگتا ہے کہ ان کی اس میں کہیں نہ کہیں کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس بنیادی اختلاف نے دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر عسکری کشیدگی کو جنم دیا ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دن سے پھر سے بمباری کی خبریں آ رہی ہیں۔ کشیدگی کا آغاز آخر ہوا کیسے؟ رپورٹ کے مطابق پیر کے روز ایران پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے اسلامی انقلابی گارڈ IRGC کی جانب سے مقررہ راستے سے ہٹ کر سفر کرنے والے کم از کم 3 تجارتی جہازوں پر اٹیک کیا ہے۔ اس کے جواب میں امریکہ نے ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں میں متعدد اہداف پر فضائی حملے کر دیے، جبکہ ایران نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے حملوں سے جوابی کارروائی بھی کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے طے پانے والی مفاہمتی یادداشت اب مؤثر نہیں رہی۔ یہ بہت بڑا اعلان تھا کہ مطلب وہ جو جنگ بندی ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ختم ہو گئی، مذاکرات جو ہیں وہ بھی ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ اس کو بھی ختم ہی سمجھیں، جس کے بعد جمعرات کو بھی دونوں جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری رہا، جو کہ کافی دنوں سے آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ وہ ہوا ہے۔ اب MOU مفاہمتی یادداشت میں اختلافات آخر کہاں ہیں؟ ماہرین کے مطابق مفاہمتی یادداشت میں ابنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق واضح طریقہ کار موجود ہی نہیں تھا۔ معاہدے کے تحت ایران کو بارودی سرنگیں صاف کرنے اور محفوظ بحری آمد و رفت یقینی بنانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جبکہ ابتدائی 60 دن تک تجارتی جہازوں سے کوئی فیس وصول نہ کرنے کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ دوسری جانب معاہدے میں کہا گیا ہے کہ ایران، عمان اور خلیجی ممالک مستقبل میں ابنائے ہرمز کے انتظام، بحری خدمات کے طریقہ کار پر مشاورت کریں گے، جس کی دونوں فریق مختلف تشریح کر رہے ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو اس کے ساتھ رابطہ اور ہم آہنگی کرنا ہوگی، جبکہ امریکہ اس موقف کو بالکل مسترد کرتا ہے، اور یہاں پیدا ہوتا ہے اختلاف۔ امریکہ اور ایران کا موقف کیا ہے؟ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران ابنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا، اور امریکی افواج نے مئی سے اب تک سینکڑوں تجارتی جہازوں اور لاکھوں بیرل خام تیل کی محفوظ نقل و حرکت کو ممکن بنایا ہے، جبکہ دوسری جانب ایرانی ماہرین کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز پر نگرانی نہ صرف ممکنہ محصولات کی وجہ سے اہم ہے، بلکہ مستقبل میں امریکہ یا اسرائیل کی کسی بھی کارروائی کے خلاف ایک مؤثر دفاعی دباؤ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اثرات معاشی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں۔ مفاہمتی یادداشت صرف جنگ روکنے کا ایک فریم ورک تھی، یہ بھی کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جنازہ جو ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ ٹائم گین کیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہم پہ اٹیک ان کے نزدیک ناقابل یقین بھی ہے اور ناقابل معافی بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ اب حالات کس طرف لے کے جاتے ہیں؟ ابنائے ہرمز ایک دفعہ پھر سے سینٹرل پوائنٹ بن چکا ہے۔
فلیش پوائنٹ تو یہ ہمیشہ سے کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنا ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایران اور امریکہ کا آخر سارے اس معاملے میں خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہورموز کے حوالے سے کیا ان کے پوائنٹ آف ویوز ہیں اور دونوں طرف کیا سوچ رہے ہیں وہ ہم نے بات کی ہے. باقی امپیکٹ اس کا پھر سے وہی پیٹرول ڈیزل پہ پڑنا ہے, مطلب تیل کے اوپر پڑنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں جا کے رکتے ہیں, کیا وہ جو مفاہمتی یادداشت ہے اس کے اوپر واپس آئیں گے, کیونکہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسی پہ رہیے, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے بڑا ایشو بنا کے جنگ دوبارہ شروع کرنا بیوقوفی ہوگی. آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.